الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
وقال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وحلت لی المغانم لم تحل لأحد قبلی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکت الصلاة فلیصلی واعطیت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة متفق علیہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزیں عنایت کی ہیں جو خصوصیت میرے لیے ہے۔ لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں ملی۔ بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے تشریف لائے جن کی تعداد لامعلوم ہے، جن کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہے، ان میں سے اللہ رب العالمین نے چند انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، اور بقیہ کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض روایتوں میں جس کی سند متکلم فی ہے تقریباً 1,24,000 کا ذکر ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعہ، خوف کے ذریعہ، 1 مہینے کی مسافت کے برابر۔ یعنی دشمن اگر مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر ہے کہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، دشمن ہم سے اتنی دور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دشمن مجھ سے خوف کھائے گا، مجھ سے ڈرے گا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا، وَلَمْ تُحَلِّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا۔ تیسری چیز، ساری کی ساری زمین پاک اور صاف ہے، یہ زمینیں جن پر ہم چلتے ہیں پاک اور صاف ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، اس لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل ہو، ریگستان ہو، کہیں بھی ہو، اور نماز کا وقت وہاں ہو جائے، مسجد نہ ملے وہیں نماز پڑھ لیں۔ ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی میدان میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی گلی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ زمینیں پاک ہیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں اس لیے کہ زمین پاک ہے اور صاف ہے۔ اور جنازے کی نماز بھی نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس نماز کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے
اس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے۔ احد پہاڑ کے سونے کے برابر، احد پہاڑ کی اونچائی اور لمبائی، اتنا بڑا پہاڑ سونے کا ہو تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا اپنے مسلمان بھائی کے۔ بہرحال زمینیں پاک اور صاف ہیں۔ اور چوتھی چیز وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت کو عطا کیا۔ وہ سفارش، وہ شفاعت عظمیٰ جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خاص کیا، وہ کون سی شفاعت ہے؟ جب بروز قیامت نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو لوگ یہ کوشش کریں گے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے۔ اتنی شدت کی پریشانی ہوگی، لوگ صرف اس لیے پریشان ہوں گے ہمارا حساب و کتاب کر دیا جائے، یا تو ہم جنت میں جائیں یا ہم جہنم میں جائیں، یہاں تک پریشانی ہوگی۔ اس لیے کہ محشر کی پریشانی بہت ہی خطرناک پریشانی ہے۔ میدان محشر کی شدت اور اس کی تکلیف ناقابل بیان ہے۔ تو لوگ بہت سارے انبیاء کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، بہت سارے انبیاء کے پاس آئیں گے۔ آپ اللہ سے درخواست کیجئے، اللہ سے آپ سفارش کر دیجئے کہ میرا حساب و کتاب کر دیا جائے۔ سارے کے سارے انبیاء عذر پیش کر دیں گے، معذرت خواہ بن جائیں گے، اور ہر نبی سب کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرے گا۔ آخر میں لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے پیروی کریں گے، آپ سے درخواست کریں گے اللہ رب العالمین سے آپ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، ہمارا حساب و کتاب کر دیا جائے۔ تب آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے، تب اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو آپ فرماتے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، یہ شفاعت مجھ کو دی گئی، مجھ سے پہلے کسی انبیاء اور کسی نبی کو یہ شفاعت نہیں ملی۔ اور پانچویں چیز، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے مخصوص قوم کی طرف آئے، وہ مخصوص علاقے کی طرف آئے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے پوری کائنات کے نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نبی رحمت ہیں، آپ رسول رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی عربی علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے یا قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اپنے مخصوص قوم کی طرف آئے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام والد ہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اور فرعون کے دور میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، اور ان کا معاون بنایا، وہ بھی نبی و رسول، ہارون علیہ السلام۔ اور اسی زمانے میں شعیب علیہ السلام بھی ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو ایک ہی زمانے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام داماد بنتے ہیں، شعیب علیہ السلام سسر بنتے ہیں۔ ایک نبی سسر ہے، ایک نبی داماد ہے، اور اسی زمانے میں ہارون علیہ السلام بھی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف ہیں، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو مخصوص علاقے کی طرف نبی اور رسول بنا کر لوگ آئے۔ لیکن ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی رحمت اور رسول رحمت بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اور اس سب کے بعد ہمیں معلوم یہ کرنا ہے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان کا پیغام، ان کی دعوت مختلف تھی، متفرق تھی نہیں۔ سارے انبیاء کی دعوت،
سارے رسولوں کی ایک دعوت تھی اور وہ تھی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے لوگو، البتہ تحقیق کی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ پتہ یہ چلا ہر امت میں اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی ہر امت میں آئے۔ کوئی بروز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے درمیان نبی و رسول نہیں آئے اس لیے ہم صحیح راستہ نہیں پا سکے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو۔ اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں، لیکن آپ کی نبوت کا وارث، آپ کی رسالت کا وارث اللہ نے کن کو بنایا؟ آپ فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو انبیاء کی دعوت ہے، جو انبیاء کا پیغام ہے، ہر زمانے میں ہر دور میں انبیاء کے بعد جو علماء تھے وہ اپنے نبی کے وارث بنے، اور یہ انبیاء دینار کے یا درہم کے یا دولت کا وارث کسی کو نہیں بناتے۔ انما ورث العلم، یہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس لیے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے تبلیغ کی، دعوت کو پیغام کو عام کیا اور تقریباً دنیا بھر میں توحید کا پرچم لہرا دیا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے، ائمہ کرام نے، اور ان کے بعد جو علماء آج تک آتے ہیں آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو عام کرتے ہیں، لیکن سب کی دعوت ایک تھی، توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اور انبیاء کے زمانے میں بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے اللہ کے الہ ہونے کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، انبیاء نے ان سے مناظرہ بھی کیا اور ان کو توحید کی طرف دعوت بھی دیا۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا نوح ربی انی دعوت قوم لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دیا۔ تقریباً 950 سال تک دعوت دیتے رہے نوح علیہ السلام، اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ 9.5 سال نہیں، 950 سال، ایک لمبا زمانہ گزرا دعوت دیتے دیتے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے چند لوگ ایمان لائے، چند افراد نے ایمان قبول کیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے رب میں نے اپنے قوم کو بہت دعوت دیا، دن رات میں محنت کرتا رہا، خفیہ طور پہ، خاموشی سے، چپکے چپکے اور اعلانیہ طور پہ بھی کھلم کھلا میں نے دعوت دیا، اور جب میں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو ان کی حرکت یہ تھی ان لوگوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کان میں کھوس لیا تاکہ میری بات نہ سن سکیں۔ اور آخر میں ان لوگوں نے کیا کہا اپنے قوم کے لوگوں سے، جو ان کے لیڈر تھے قوم کے، جو ان کے قوم کے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو نوح علیہ السلام کی بات کو نہ سننا، تم نوح کی بات کو نہ سننا۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خاص لوگ تھے جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، جن کو اپنا خاص دیوتا مانتے تھے، جیسے ہمارے اس دور میں غیر مسلموں میں دیکھیے یا خود اپنے ہی قوم کے لوگوں میں دیکھیے، ان کے خاص دیوتا ہیں، خاص موقع سے، خاص وقت سے اور خاص مناسبت سے لوگ ان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ابھی رجب کا چاند ہوا ہے، مرجب کا چاند ہوا ہے، سفر شروع ہو گیا، کوئی فلاں طرف کوئی فلاں طرف، کہا کسی کا عرس ہے، کہیں نوچندی ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو یہ ہمارے قوم کے لوگوں کی حالت ہے۔ توحید کا پیغام جس کو انبیاء لے کر آئے، اس توحید کے پیغام کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اپنے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو
اپنے خاص دیوتا کو نہ چھوڑنا ہرگز، ان کا دامن پکڑے رہنا، ان کا ساتھ پکڑے رہنا، اور ان خاص دیوتا میں خاص لوگوں کا نام گنایا، ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو اور نصر کو، ان 5 لوگوں کا نام گنایا۔ 5 لوگ کون تھے؟ ان کے بزرگ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی، لوگوں نے ان کو اپنا معبود سمجھ لیا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، شیطان نے ان کو بہکایا، اور شیطان نے اللہ سے تو وعدہ کیا تھا کہ اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا صراط مستقیم سے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا شیطان سے؟ اللہ نے ابلیس سے کیا کہا تھا؟ مگر وہ تیرے بندے، اللہ نے کہا تھا ابلیس سے کہ اے ابلیس تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ شیطان نے کہا تھا اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا مگر ان کو میں بہکا نہیں سکتا، تیرے وہ بندے جو تیری خاص عبادت کرتے ہیں، جو توحید کے قائل ہیں، جو توحید پر جمے ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان کو نہیں بہکا سکتا، میری طاقت میری قوت ان پر کام نہیں کرے گی، میں ان کو ہرگز صراط مستقیم سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا جا تو جن کو بہکائے گا ان کو اور میں تجھ کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہاں تک حرکت کی، اپنے قوم کو لوگوں کو بہکایا، اکسایا، ان کو نوح علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ورگلایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، کہا ٹھیک ہے تو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے تو سن لے، میرا الہ تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے اے ابراہیم، یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اس کو بادشاہی سے نوازا تھا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس نے 2 آدمیوں کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میں نے کسی کو زندہ کر دیا، کسی کو مار دیا، یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گیا ہے بادشاہ تو سن لے، اگر تو صحیح معنوں میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو ہر دن مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دے، تو پچھم سے نکال دے سورج کو۔ فبہت الذی کفر، مناظرہ ہار گیا، مناظرہ بادشاہ ہار گیا، حالت خراب ہو گئی بادشاہ کی۔ تو اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اسی کا اعلان ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے اپنے قوم سے کیا تھا کہ اے لوگو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اے لوگو، اے کائنات کے لوگو، یا ایھا الناس، یہاں خطاب پوری انسانیت کو ہے، دنیا کے لوگوں سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں میں تم تمام کی طرف۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ کے الہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، دلیل تو ہر چیز میں ہے، رات دن کا آنا، سورج کا نکلنا، موسم کا بدلنا، ہمارے رزق کا انتظام کرنا، ہر چیز میں اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ وہ ہمارا معبود ہے۔ لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو زندگی اور موت، زندگی کا اہم موڑ ہے
کسی کا موت کا وقت آ جائے دنیا کی پوری طاقت موت سے نہیں بچا سکتی، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور کسی کی موت ایک طرف، موت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ اللہ ہے جو الوہیت، جو اپنی ربوبیت، اپنے اسماء و صفات میں قادر ہے۔ اس لیے آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے لوگوں اللہ کو مان لو، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لوگوں نے دارالندوہ کے اندر جو ان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ تھی اس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ آپ کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ جس طرح کہ آج پوری دنیا کے غیر مسلمین دشمنان اسلام، جن کا سب سے بڑا پروپیگنڈا، سب سے بڑا ایجنڈا، وہ اپنے یہاں جو میٹنگیں کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، جو اپنے یہاں سیمینار کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کے لیے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں ان کے لیے نہیں، موحدین کے لیے، جو لوگ توحید کے قائل ہیں، جو لوگ توحید پر قائم ہیں، جو لوگ توحید کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی دعوت کو، نبی اور رسول کے پیغام کو نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کی میٹنگ کا سب سے پہلے ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ختم کیسے کیا جائے، ان کی دعوت کو کیسے روک دیا جائے، دنیا سے ان کو فنا کیسے کیا جائے۔ اور اتنے ہی پر نہیں بلکہ وہ اپنی کانفرنسوں کے لیے لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ موحدین کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو میرے دوستوں، اللہ نے اس توحید کو، اس پیغام کو اتنا عام کیا کہ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا سورہ صف کے اندر، یہ دشمنان اسلام اس بات کو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن نہیں بجھا سکتے۔ تو اپنی پوری طاقت، پوری دولت، پوری قوت صرف کر دیں، خرچ کر دیں، اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دعا رب العالمین ہمیں ایک سمجھ دے، ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین واستغفرہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔